الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ ونظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سرور سروراں فخر دو عالم محسن انسانیت امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وبارک وسلم. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرائے آفاق نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے قصیدہ معراجیہ میں رقم دراز ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. فلک ملک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے. یہ قصیدہ معراجیہ امام اہل سنت کا تحریر کردہ ہے. اس میں واقعہ معراج اور حکمت معراج کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور آج میری گفتگو کا عنوان بھی تجلیات معراج ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، چونکہ رجب المرجب کا مبارک و مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اور اسی مبارک مہینے کی 27ویں شب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا، اور اسی تعلق سے آج گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان یہ تعجب کے لیے آتا ہے، الذی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ، عظیم الشان معجزہ واقعہ معراج ہے، چونکہ انسانی عقل خرق عادت کو ضرور قبول نہیں کرتی ہے، اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، طرح طرح کے گمراہ کن افراد اعتراضات کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے پہر میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ و معائنہ کرتے ہوئے، دیدار الہی کرتے ہوئے اسی رات واپس بھی آ جائے، کہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور معجزہ کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھیے، اعجز یعجز اعجاز، عاجز کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، یعنی جو چیز عادت جاریہ کے خلاف واقع ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، یہ عادت جاریہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، نیچرل پروسیس کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے کا انگلیوں سے جاری ہونا یہ عادت جاریہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح پلٹے سورج کو پلٹانا، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، تو جو چیز عادت جاریہ کے خلاف ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں معجزہ اس عادت جاریہ کے خلاف کام کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے کے ثبوت میں منکرین کو چیلنج کرتے ہوئے اس کی مثل لانے کے لیے پکارتا ہے یا چیلنج کرتا ہے۔ یعنی کوئی دعوی نبوت کرنے والا اپنے مخالفین کو، منکرین کو ایسے خرق عادت کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کی مثل منکرین لانے پر قاصر ہو جائیں، عاجز آ جائیں، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی عام مومنین سے ہو، صالحین سے ہو، اللہ کے اولیاء سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور انبیاء کرام سے ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کو ہدایت کے چراغ سے روشن و منور کر دوں۔ تو فرعون نے انکار کیا، سرکشی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم و جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑے۔ پھر آپ نے جب فرعون کے جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور سانپ ڈالے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا، وہ عصا بڑا اژدہا بن گیا۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فالقا موسیٰ عصاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، قرآن میں کہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا، وہ سانپ فرعون کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ اور تفسیر کی کتب میں آیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ ایک جبڑا اس کی زمین پر تھا اور ایک جبڑا فرعون کے شاہی محل پر تھا، اور 1 میل اونچا تھا، اپنی پونچھ پر کھڑا ہو گیا۔
یہ دیکھ کر فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور چیخنے لگا کہ اے موسیٰ، تمہیں تمہارے رب کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر، تم اس سانپ کو روکو، اس اژدہے کو روکو۔ تو یہ جو معجزہ پیش آیا قرآن میں جس کا تذکرہ ہے کہ ایک عصا، ایک اسٹک، ایک لاٹھی سانپ بن گئی، ایک عصا اژدہا بن گیا اور تمام فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، تو یہ تو حیرت انگیز چیز ہے، عقل و خرد سے ماورا چیز ہے کہ ایک لکڑی، ایک لاٹھی سانپ بن جائے، اور وہ بھی اتنا بڑا سانپ۔ تو یہی ہے معجزہ جس سے انسانی عقل دنگ رہ جائے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائے، اور جو خرق عادت کے خلاف ہو، عادت جاریہ کے خلاف ہو۔ عام طور پر انسانوں کے درمیان وہ کام کرنا ناممکنات میں سے ہو، تو ایسے کام کو اگر کوئی نبی مدعی نبوت اپنے نبوت کے ثبوت کے طور پر منکرین کو چیلنج کرتے ہوئے دکھلاتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر چلتے تھے اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا، یہ بھی معجزہ ہے۔ ایک سمے لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، لیکن اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس تخت سے بھی بڑا وزنی پلین آج ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑ والے کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مادر زاد اندھے کو بینا کرتا ہوں، کوڑ زدہ کو شفا دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو ہے کوئی دنیا میں جو مردے کو زندہ کر دے؟ عام طور پہ عادت جاریہ کے خلاف ہے، یہ خرق عادت ہے، یہ نیچرل پروسیس کے خلاف ہے۔ جو مر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، اسے زندہ کرنا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ فرماتے تھے تو یہ خرق عادت کے خلاف تھا، اور وہ نبی تھے، تو جو کام نبی سے، مدعی نبوت سے خرق عادت کے طور پر، عادت جاریہ کے طور پر ہو، منکرین جس کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں، عاجز رہ جائیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ تو یوں حضور علیہ السلام کو بے شمار یوں تو معجزات دیے گئے، لیکن ان معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ واقعہ معراج ہے، واقعہ معراج ہے۔ اب کوئی اعتراض کرتا ہے اپنی عقل کے حساب سے تو وہ پھر وہ گمراہیت اور ضلالت کی وادیوں میں گم ہو جائے گا، اس لیے کہ معجزہ ہے یہ واقعہ معراج، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو خرق عادت کے خلاف اور عادت جاریہ کے خلاف واقع ہو، اور انسانی عقل، انسانی اذہان و افکار جس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، حضور کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ حضور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے، حضرت جبریل آئے، چھت شق ہوئی، جبریل تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے کر آئے، حتیم میں، اور لٹا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا، اور جب سینہ چاک ہوا سرکار کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھو کر پھر اسے قلب اطہر کو سینہ پاک میں رکھ دیا۔ اس کے بعد سواری پیش کی گئی، براق، جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ براق ایک جانور، بخاری شریف کی حدیث میں دون البغل فوق الحمار، یعنی وہ خچر سے چھوٹا تھا اور حمار سے تھوڑا بڑا تھا۔ حضور اس پہ تشریف رکھے اور اس کا قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا، جہاں آپ کی نگاہ کی حد ہے وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیزی اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ لے کر آیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ حضور گئے کیسے؟ کچھ لوگ یہ بھی عقل کے جو ہے ترازو میں اس کو تولتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے کہ سرعت اور تیزی اور رفتار اور اسپیڈ کا دار و مدار متحرک اور محرک کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ متحرک یعنی جس چیز کو حرکت دی جا رہی ہے، اور محرک جو حرکت دے رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ بہت بڑی ٹرین ہے اور اس کو ایک چوہیا ٹان رہی ہے، لے جا رہی ہے، تو آپ کہیں گے
کہ آپ تو بہت بڑے بنڈل باز معلوم ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹرین کو جس میں لوہے اور مختلف میٹلز سے ڈبے بنائے گئے ہوں، جس میں کچھ افراد بھی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کو چوہیا ٹانے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ ڈبوں کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چوہیا کے اندر وہ چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. چلنے کی تو صلاحیت ہے لیکن چوہیا کے اندر ٹاننے کی صلاحیت نہیں ہے. متحرک جو ہے ڈبے، ان کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، لیکن جو محرک ہے، جو چوہیا ہے، اس کے اندر ٹاننے کی، لے جانے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے، یہ تو چوہیا کی مثال ہوئی کہ ٹرین کا ڈبہ لگا ہوا، ٹرین کا انجن بہت سارے لکڑیوں کو، دکانوں کو اور دیگر چیزوں کو ٹانتا ہوا لے کے جا رہا ہے، کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹرین کا انجن جو ہے اس کے اندر چلانے کی تو صلاحیت ہے، لیکن ان لکڑیوں کے اندر، اینٹ اور پتھروں کے اندر اور دکانوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ٹرین کی پٹری پر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک انجن کو دیکھا ہے جو ٹرین کے ڈبوں کو 50-100 میل پرتی گھنٹہ یا فی گھنٹہ کی رفتار سے لے کے جا رہا ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. عام طور پہ ٹرینیں چل رہی ہیں، ٹرین کے انجن ٹرین کے ڈبوں کو کھینچ رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اگر چلانے والے کے اندر صلاحیت ہے اور چلنے والے کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو پھر رفتار اور صورت کوئی معنی نہیں رہ جاتا. اور یہاں کون لے جا رہا ہے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کیسے حضور چلے گئے مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ چلانے والا کون ہے، لے جانے والا کون ہے، اور جانے والے کون ہیں. سبحان اللہ. لے جانے والا خالق کائنات ہے اور جانے والے محبوب پروردگار ہیں. سبحان اللہ. تو اپنے محبوب کو لے گیا اور فرمایا سبحان اللہ، پہلے ہی سبحان فرما دیا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں خود گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں لے گیا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، شک و شبہ نہ کرنا، ڈاؤٹ نہ کرنا. میں اپنے حبیب کو لے جا رہا ہوں، میں اپنے رسول کو لے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں. کہاں؟ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اور مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور وہ اسی مبارک مہینے کی 27ویں شب کو واقع ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہو کے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، راستے میں جب حضور جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہا وَهُوَ يُصَلِّي وہ قائم وہ یصلی فی قبرہ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں پڑھ کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، حضور آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. بہرحال تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول جب گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں. سبحان اللہ. اور جب حضور بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام تشریف فرما تھے. میں سمرائز کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب بیت المقدس میں ہیں، سب مسجد اقصیٰ میں ہیں، سب حضور کا استقبال کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں. حضرت آدم بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہیں. تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام وہاں جو ہے کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہہ رہے ہیں. یہ بھی کتابوں میں ہے کہ سب نے خطبہ دیا، سب نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو بیان کیا. حضرت سلیمان نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے خطبہ پڑھا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر امام بنایا گیا۔ اخیر میں اللہ کے رسول نے خطبہ فرمایا، کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان فرمائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر خطبہ کے بعد حضور نے امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ کیسی نماز تھی کہ انبیاء کرام مقتدی بنے ہوئے ہیں، حضرت آدم مقتدی ہیں۔ دیکھیں ذرا نماز کو دیکھیں، مسجد اقصیٰ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اجی یہ عقدہ جو اول و آخر کا جو عقدہ تھا کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یہ بھی آج کھل گیا کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاہ معنی اول آخر، کہ ہیں دست بستہ ہیں آج حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ تو حضرت آدم مقتدی بنے ہوئے، جو دنیا کے مقتدا تھے آج سید الانبیاء کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کی امامت کی، جن کا حکم ہواؤں پہ چل رہا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم جن پر نار نمرود گلزار ہو گئی، وہ مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ جن کے خوف سے، جن کی دہشت سے فرعون کانپ رہا تھا تھر تھر، آج حضور علیہ السلام کی اقتدا میں کھڑے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ جنہوں نے مردے جلائے، آج اقتدا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دنیا کے بڑے بڑے مقتدا، اللہ نے جنہیں مقتدا بنایا، نبی اور رسول بنایا، آج وہ امامت کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فخر کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم امتی ہیں تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کی اقتدا حضرت آدم نے کی، حضرت سلیمان نے کی، حضرت نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اکرام اور رسولان عظام نے کی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ گئے، سب نے ویلکم کیا۔ حضرت آدم نے کہا نعم المجیء جا، فرشتوں نے ویلکم کیا کہ آنے والا کیا ہی اچھا آیا ہے، سبحان اللہ، اور خوشخبری دی۔ حضرت آدم نے کہا مرحبا بابن صالح، مرحبا بابن صالح والنبی الصالح، مرحبا ہو صالح بیٹے کو، کیونکہ آدم کی اولاد ہے سب، ہم سب سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، تو کہا مرحبا بابن صالح ومرحبا بالنبی الصالح، یہ حضرت آدم نے کہا۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں فرشتوں نے دروازہ کھولا آسمانوں کا۔ تیسرے پہ گئے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے، حضرت یوسف سے۔ پانچویں پہ گئے، چھٹے پہ گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر سدرۃ المنتہا گئے، حضرت جبریل نے کہا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہیں سانس چھوڑ دیا۔ پھر آپ کعبہ قوسین او ادنی لامقام میں گئے آپ، اور کہاں گئے؟ جہاں کہاں کب عین و متا سب ختم، جہاں زمان اور مکان ختم، ٹائم ختم، پلیس ختم، ٹائم ختم، اسپیس ختم، اسی کو مکان کہا، لامکان کہا جاتا ہے۔ جہاں اسپیس نہیں تھا، وقت نہیں تھا، زمان اور مکان کی قیودات سے مبرہ اور منزہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کا دیدار فرمایا۔ اور بلا کیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز آپ پر فرض، آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ تو جب حضور علیہ السلام تحفہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے چھٹے آسمان پر، کہا کیا ملا، کیا تحفے میں ملا؟ تو حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ تو موسیٰ نے کہا آپ جائیے، میں نے اپنی قوم کو بلو تو بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ نافرمان واقع ہوئی ہے، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائیے اور تخفیف کروائیے، کمی کروائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے، پھر آئے،
کہا کتنا کم ہوا؟ 5 کم ہوا۔ پھر آپ کو واپس بھیجا، پھر آپ تشریف لے گئے، 9 بار حضور آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، سبحان اللہ، اور دیدار ہوتا رہا۔ حضرت بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول کائنات کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے کہ جس خالق کائنات کو میں طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، آج اس کی تجلیات کے جلوے محمد عربی کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آج نور الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں نظر آ رہا، تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے نظر آتا رہے، اور وہ جلوہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا، دیدار الہی کے بعد اس سے یہ مستفیض ہوتے رہے، مشرف ہوتے رہے، اس لیے بار بار بھیج رہے تھے کہ آپ جائیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور یہ سرکار کی آنکھوں کا دیدار کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ ایک روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور آئے تو فرشتوں نے درخواست کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، تو فرشتوں کو جب اجازت ملی تو فرشتے آسمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے سب بستہ کھڑے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، 9 بار گئے حضور، آئے 45 وقت کی نماز کم ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے اپنی قوم کو، پھر چلے جائیے، 5 وقت کی نماز بھی یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں۔ حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی، میں اتنی بار جا چکا ہوں، سبحان اللہ۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری تقریر میں ایک مسخرے کا قول نقل کر رہے تھے کہ ایک مسخرہ کہہ رہا تھا کہ حضور اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے، صرف ایک بار چلے گئے ہوتے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ تو ایسے ایسے مسخرے ہمارے دنیا میں موجود ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ثواب ہمیں 50 وقت نماز پڑھنے کا مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہوئے، جو کہ تفصیل بہت ہے واقعہ معراج میں، اس لیے میں خاص باتیں بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، 5 وقت کی نماز کا تحفہ، اور نماز بھی دیکھیے کتنی عظیم شے ہے، سبحان اللہ، نماز کتنی عظیم شے ہے کہ دیگر عبادتوں کو زمین پر فرض کیا گیا، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، روزے کی فرضیت کا حکم زمین پر نازل ہوا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بلکہ عرش سے بھی آ کے لامکاں پر بلا کر اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نماز پڑھیے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ کیفیت اور یہ حالت پیدا کرو فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو نماز اتنی بڑی شے ہے کہ اسے معراج المومنین قرار دیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے اور لوگوں کو جب بتایا کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور نے بتایا کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، تو وہ کفار و مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے اور جنہوں نے آقا کریم کے دین کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر جتن کیے تھے، انہیں موقع مل گیا۔ کہا کہ یہ ممکن ہی کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے پہاڑ میں آپ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائیں، حالانکہ 1 مہینہ جانے آنے میں ہمیں لگ جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رات میں گیا اور آ بھی گیا۔ تو انہوں نے واویلا مچانا شروع کیا، معاذ اللہ حضور پر کذب کی تہمت لگائی، جھوٹا ہونے کی تہمت لگائی، آپ کی تکذیب کی، اور بہت سے کمزور ایمان والے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ابو جہل اور دیگر کفار و مشرکین نے مذاق بنایا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے معاذ اللہ کاذب کہا، جھوٹا کہا۔ اللہ کے رسول برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، لیکن جب ابو بکر کے پاس یہ پہنچے، اشرف الصادقین سید المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس پہنچے اور کہا سنو سنا تم نے تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے اور واپس آ بھی گئے، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا اومن قال ذلک، کہا ہاں انہوں نے کہا ہے، کہا لئن کان قال ذلک لصدق، اگر آقا کریم نے یہ فرمایا ہے تو ضرور آپ نے سچ کہا ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کہا سنو میں اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی لأصدقه فيما ابعد، اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی میں تو جنت و نار کی تصدیق کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، اور آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا، تصدیق کرنے والے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو جو پختہ ایمان والے تھے ان کے ایمان میں مزید بالیدگی، تازگی اور پختگی پیدا ہو گئی، اور جو کمزور ایمان والے تھے جن کے دلوں میں کجی تھی، منافقت تھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جو دوستوں اور بزرگوں، تو اگر یہ واقعہ اب آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس کو خواب کا واقعہ اور منامی اور روحانی معراج قرار دیتے ہیں، تو ان سے پوچھئے کہ خواب میں جانا کون سی بڑی بات تھی؟ خواب میں تو ہم لوگ بھی کبھی امریکہ تو کبھی لندن، کچھ لوگ اپنے اپنے حساب سے، کچھ لوگ مدینہ جاتے ہیں، عاشقان رسول مدینہ جا رہے ہیں، مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور دنیا دار لوگ پیرس اور لندن کا چکر لگا رہے ہیں، اور یہاں سوئے ہوئے انڈیا میں۔ تو خواب میں کہیں جانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی کیوں مرتد ہوتا؟ تو یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، معراج جسمانی تھا، اور حضور علیہ السلام نے جسم ظاہر کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ معراج فرمایا ہے، اور تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی نص کا انکار لازم